بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 8 فروری کے جنرل الیکشنز کے بعد رانا ثناءاللہ بالکل خاموش تھے. صرف رانا ثناءاللہ ہی نہیں، کئی اور سینئر رہنما بالکل خاموش ہو گئے اور سکتہ طاری ہو گیا بہت سے لوگوں پر. اور وہ لوگ جنہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ 8 فروری کو تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آئے گی، وہ سب اب تک سکتے میں ہیں کہ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. اب کافی عرصے کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے انٹرویوز دینا شروع کر دیے ہیں، لیکن انہوں نے انٹرویوز دینے کا آغاز کرتے ہی بڑے دھماکے کرنا شروع کر دیے ہیں. حبیب اکرم صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے جو عمران خان کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ اس وقت نون لیگ کو یہ نظر آ گیا ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ان کی دال نہیں گل سکتی. کچھ بھی کر لیں اب معاملات نہیں سنبھل سکتے. رانا ثناءاللہ اس وقت اتنے مایوس ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ اب وہ ان لوگوں میں شامل ہیں، خواجہ سعد رفیق کے ساتھ ان لوگوں میں شامل ہیں جو اب ضمنی الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہ رہے. یعنی آپ کو گارنٹی دی جا رہی ہے کہ آپ جیتیں گے، اب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے جو ہارے ہوئے ہیں ان کو پھر سے جتوایا جا رہا ہے. 9 فروری تو 9 فروری اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ ابھی لودھرا سے پتہ لگا کہ تحریک انصاف کے جو رہنما جیتے ہوئے تھے، ری کاؤنٹنگ کر کے ان کو ہرا کر نون لیگ کے بندے کو جتوا دیا گیا ہے. لیکن یہ سینئر لیڈرشپ پھر بھی اتنی خوفزدہ ہے کہ بھئی یہی گارنٹیز 8 فروری کو بھی تھیں، پھر بھی دیکھیے کیا ہوا ریئیکشن. ابھی بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس لیے یہ لوگ ضمنی الیکشن میں نہیں آنا چاہ رہے، چاہے جاوید لطیف ہوں، اور یہ سب عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں. رانا ثناءاللہ نے کیا کہا ہے آپ سوچئے کہ کتنا اب عمران خان کا وجود ہی ناقابل قبول ہو چکا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی جیل میں بھی وہ بیٹھا ہے تو ملک میں استحکام نہیں آ سکتا. اب پہلے عمران خان پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اب یہ مزید کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں جی اس کا وجود ہی عدم استحکام کا باعث ہے، اس کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. منتیں سماجتیں کی بات کی ہے انہوں نے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں، کچھ نہیں، یہ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا اس کے ہوتے ہوئے. آپ دیکھ لیں اور کہہ لیں جی یہ 6 مہینے میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یا یہ یا ہم، اور اگر اس کا بس چلا ہے ہم سب کو ختم کر دے گا، یا پھر ہم سب مل کر اس کو کچھ کر دیں یا ختم کر دیں. اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگے ہیں. پتہ نہیں اب یہ ہماری سیاست کس طرف جائے گی جب سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ یہ باتیں کر رہی ہے. پہلے ضرورت سنیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، پھر پوری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا سوال ہوئے، کیا جواب رانا ثناءاللہ نے دیے حبیب اکرم صاحب کو ان کے شو میں، جس پر اب یقیناً پریشانی ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب کے بقول کہ جب ایک وقت آیا کہ جی عمران خان کو کہا گیا کہ اب آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، پلوامہ کا واقعہ ہو گیا تو انہوں نے انکار کر دیا. عمران خان نے کہا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو اس شخص کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، اس کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اس نے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، بڑے مسائل میں ڈال دیا ہے، اس سے نکلنا ناممکن ہو چکا ہے، بہت مشکل ہو چکا ہے. سنیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اب اس سے نکلنا جو ہے وہ ہمارے لیے یعنی چلے میں نام یعنی کہہ رہے ہیں جو اس صورتحال میں ہمیں اب یہ دھکیل دیا گیا ہے، یا ہم ایسی صورتحال میں آ گئے ہیں کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں سکتے. کہتا ہے لیکن مشکل ترین ہے، اس صورتحال سے نکلنا مشکل ترین ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ 4 سال برسے اقتدار رہا ہے. اس نے 4 سال میں اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. اب 4 سال میں جی عمران خان سے نے اپوزیشن سے ہاتھ ہی ملایا، تو اب ایسی مشکل صورتحال اس نے پیدا کر دی، ہم اس سے نکلیں کیسے؟ اپوزیشن لیڈر کو فون نہیں کیا، فون نہیں کیا اپوزیشن لیڈر کو، بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. جب ملک کے اوپر حملہ ہوا، وہ پلوامہ والا جو واقعہ ہوا تھا، اور اس وقت اس شام کو اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تب اس کے بعد میٹنگ ایک کال ہوتی ہے تو آرمی چیف جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ بقول ان کے وہ منتیں کرتے رہے عمران خان کی کہ آپ آ کر ملیں اپوزیشن سے. عمران خان نے کہا مجھے تو وہاں جا کر ہاتھ ملانا پڑے گا، تو وہ انکار کرتے رہے. شام کو یہ خطرہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ میزائل حملہ کرنے والا ہے پاکستان. تو اتنی سیریس سچویشن تھی کہ بھارت جو ہے میزائل حملہ کر سکتا تھا، یہ سارا تھا. تو اس وقت بھی عمران خان نے کہا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اب رانا ثناءاللہ صاحب کے ایگزیکٹ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہے. حبیب اکرم صاحب اور عظمیٰ نعمان نے سوالات کیے اور رانا ثناءاللہ جواب دے رہے تھے. یہ کہتے ہیں جی معاملہ یہ ہے کہ ہم ایسے پھنس گئے ہیں، اب اس سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ترین ہو گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ بندہ 4 سال اقتدار میں رہا، اس نے 4 سال میں اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، اپوزیشن لیڈر کو فون نہیں کیا. جبکہ ملک پر حملہ ہوا، پلوامہ واقعہ ہوا، اس شام کو یہ خطرہ تھا کہ بھارت میزائل حملہ کرنے والا ہے پاکستان پر. اس وقت کے آرمی چیف اور DGISI نے کہا اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے ہم بریفنگ دینا چاہتے ہیں. بریفنگ کے لیے پوری اپوزیشن کمیٹی روم 2 میں 1.5 میں
2 میں کمیٹی روم 2 میں انتظار کرتی رہی. 7 دیوار مشترک ہے پی ایم چیمبر کی, یعنی جو کمیٹی روم ہے اس کے ساتھ ہی پرائم منسٹر کا چیمبر ہے, دیوار دونوں کی ایک ہے. وہاں پر موصوف بیٹھے تھے, یعنی یہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. بقول ان کے آرمی چیف نے منتیں بھی کیں, یعنی آرمی چیف نے منتیں بھی کیں اور کہا آپ کی سربراہی میں میٹنگ ہوگی, ہم بریف کریں گے, یعنی آپ آ جائیں ہم بریف کریں گے, آپ کی سربراہی میں میٹنگ ہوگی. تو اس نے کہا, عمران خان نے کہا میں وہاں جاؤں گا تو مجھے ہاتھ ملانا پڑے گا, میں تو انہیں چھوڑنا ہی نہیں, میں نہیں جاؤں گا, اور یہ وہاں آیا ہی نہیں. اب آپ نوٹ کر لیں, رانا ثناء اللہ دعویٰ کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی آپ نوٹ کر لیں آنے والے 6 ماہ یا 1 سال میں فیصلہ ہو جائے گا, ملک اب مزید برداشت نہیں کر سکتا, اب ادھر یا ادھر کا فیصلہ ہو جائے گا. میں نے 2 سال پہلے بھی کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں, عمران خان کا یہ فلسفہ ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا, یعنی ہر چیز ختم ہو جائے گی. اگر باقیوں کا بس چلا تو وہ ختم ہو جائے گا, یعنی باقیوں کا بس چلا تو عمران خان ختم, اس کا بس چلا تو ہم ختم. پھر سوال ہوا آپ نے پولیٹیکل کنسنسس کی بات کی تھی, تو پھر کس کے ساتھ, اگر عمران خان نہیں تو پھر کس کے ساتھ آپ نے کنسنسس کرنا ہے, یعنی اب مطلب یہ کہ باقی سارے تو آپ ویسے ہی اکٹھے ہیں, تو عمران خان کے علاوہ آپ نے پھر کس سے کنسنسس کرنا ہے. باقیوں کا آپ کا مل بیٹھ کر پی ڈی ایم 2 تو کنسنسس ہو چکا ہے, مل گئے ہیں, آپ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. جواب دیتے ہیں رانا ثناء اللہ, عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی سیاسی کنسنسس نہیں ہو سکے گا, میری بات نوٹ کر لیں. پھر سوال ہوا, حبیب اکرم صاحب نے کہا جی الیکشن کے جو الزامات لگ رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے, نواز شریف کو بھی تحفظات ہیں اور عمران خان بضد ہیں کہ ان کی 2/3 اکثریت ہے, اب ہوگا کیا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی اگر جمہوریت ہو, قانون کی بالادستی ہو, جمہوری رویوں کی بات ہو تو پھر اور بات ہونی چاہیے, جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, انکوائریز ہونی چاہیے, آپ کو اپنی اور مجھے میرے صورتحال پر کمپرومائز کرنا چاہیے. مگر یہ معاملہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کی وجود سے انکاری ہے, آپ کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے. اب آپ اپنا وجود ختم کرا لیں یا اس کا وجود ختم کر دیں. معاملہ یہ ہے کہ 2018 میں یہی ہماری صورتحال تھی, بیٹوں سے تنخواہ لینے پر جو وزیر اعظم آفس سے نکالا گیا, اگر یہ سب نہ ہوتا تو ہم بھی 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو جاتے, یعنی ان کا خیال ہے جی 2/3 اکثریت سے ہم کامیاب ہو جاتے. وہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ طریقہ انصاف کامیاب نہیں ہوئی, اور وہ کہہ رہے جی ہم بھی ہو جاتے. اس وقت تو چلے جی نواز شریف کو سزا ہوئی تھی, وہ آج بھی کوئی جواب نہیں آیا کہ کس طرح وہ ساری دولت کمائی باہر کس طرح گئی, بری ہو گئے, لیکن جواب کوئی نہیں آیا. لیکن یہاں تو ان کے لوگ توڑے گئے, پارٹی توڑی گئی, لوگ جیل میں ڈالے گئے, کاروبار بند ہوئے, لوگوں کو لاپتہ کیا گیا. یعنی پاکستان کی تاریخ میں کچھ نہیں ہوا, نہ جلسے, نہ جلوس, نہ کمپین, کچھ بھی نہیں کرنے دیا گیا, کاغذات نامزدگی چھینے گئے. اب تک جیت کو ہار میں بدلنے کا سلسلہ جاری ہے, تو یہ تو موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ سب کچھ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے, اور اس سب میں آپ یہ دیکھیے جو ایک مایوسی نظر آ رہی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کا فیصل آباد سے تعلق ہے, تو وہاں پر جو نئے شامل ہوئے راجہ ریاض, انہوں نے فیصل آباد کی صورتحال بتاتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے, ہم ثبوت دکھاتے ہیں, لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ فرشتہ ہے, اس کے ووٹر ہمیں سلام کا جواب نہیں دیتے. یہ راجہ ریاض نے گفتگو کی تھی. پھر راجہ ریاض بھی الیکشن سے نکل گئے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی میں یہ حبیب اکرم صاحب نے جب سوال کیا کہ مسلم لیگ نون کو کچھ نام دیے گئے, انہیں سینٹر بنانا ہے, بات ووٹ کو عزت دو سے چلی اور اب ایک پیج کے نعرے لگانے جا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنا سیاسی وجود برقرار رکھنا ہے, اپنے سیاسی وجود کو برقرار رکھنے کے عصر حاضر کے تقاضے نبھانا ضروری ہے. یعنی اب ہم نے اپنا اگر سیاسی وجود برقرار رکھنا ہے تو اور کوئی حال نہیں ہے, ورنہ ہم ختم ہو گئے. اب یہ کہا جا رہا ہے سینئر جو صحافی ہیں ان کی طرف سے کہ میاں نواز شریف کا قد کم نہیں ہوا, سیاسی قد ختم نہیں ہوا, سیاسی قد ختم ہو گیا ہے, ختم کہانی. اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, جو نون لیگ نے سیٹیں جیتی ہیں وہ ان کو جو چھوڑنی پڑی ہیں, چلیں کچھ جتوائی گئی جو بھی, تو پہلے جتوائی ہیں تو اب بھی جتوائی جا سکتی ہیں, تو وہ سیٹیں چھوڑی ہیں, کہیں شہباز شریف کی, کہیں مریم نواز کی, جو بھی سیٹیں چھوڑی ہیں وہاں پر نہ سعد رفیق لڑنا چاہ رہے ہیں, نہ خرم دستگیر لڑنا چاہ رہے ہیں, نہ رانا ثناء اللہ لڑنا چاہ رہے ہیں, رانا مشہود لڑنا چاہ رہے ہیں, نہ میاں جاوید لطیف لڑنا چاہ رہے ہیں. کوئی بھی ان کا جو اہم رہنما ہے وہ الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہ رہا, بھاگ رہے ہیں. اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ جی یہ تو عمران خان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اس سب کے باوجود یہ جو حالات اس وقت ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اور زیادہ ان کو سپورٹ ابھی ملے گی. یہ جو کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا, تو اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا مارجن ہے کہ یہ ضمنی الیکشن, حکومت ہوتے ہوئے, الیکشن کمیشن ہوتے ہوئے, سب کچھ ہوتے ہوئے یہ پھر بھی الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے. اب ان کو بھی لگتا ہے کہ جناب ایک تو ووٹ نہیں پڑنے, دوسرا کتنی زبردستی ہم ووٹ پڑوائیں گے, اس کے بعد جیت بھی جائیں گے تو یہ سیٹ اپ کیسے چلے گا, کیا ہوگا, اختیار نہیں ہوگا, معاملات ان کو چلتے نظر نہیں آ رہے. یہی وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے 1 سال رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ جناب زمینی حقائق ہے جن کا ان کو پتہ ہے, اور
اسی لیے اب یہ اس طرح کے بیانات بھی دیتے ہیں، جس طرح جویل لطیف نے کہا جی پیسے لے کر ہرایا اور جتوایا جاتا ہے، میں نواز شریف کی وجہ سے چپ ہوں، میرے پاس ثبوت موجود ہیں. تو یہ اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب دوسروں کو جتوا دیا گیا، یعنی جو ہارے ہوئے تھے، اگر میاں نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارے تھے تو ان کو جتوایا گیا ہے، مریم نواز صاحبہ ہیں، دیگر لوگ ہیں جو ہارے ہوئے تھے، تو یعنی اگر اون چودھری کو بھی ہارے ہوئے کو اتنی لیڈ سے ہارے ہوئے کو جتوایا جا سکتا ہے، تو میاں جویل لطیف کا شکوہ یہ ہے کہ پھر ہمیں کیوں نہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا کہ جی یہ حلقے بھی دوبارہ ریکاؤنٹنگ کرتے ہیں، ان کو بھی کھول دیں تو ہمیں جتوا دیں. تو پھر آگے سے جواب آتا ہے کہ جی میاں نواز شریف کا بھی حلقہ کھلے گا، پھر وہ بھی الٹ سکتا ہے. تو آپ کانفیڈنس میں آئیں، آپ جیتے ہوئے ہیں اگر میاں نواز شریف صاحب فری اینڈ فیئر الیکشن میں، تو کہیں ہاں جی وہ بھی کھول دو، لیکن اس پر نہیں آئیں گے. تو یہ جناب اس وقت ان کی صورتحال ہے کہ وہی کہ سیاست کم نہیں ہوئی، سیاست ختم ہی ہو گئی ہے. اب ان کو اس کا ریوائول سروائیول اسی میں نظر آ رہا ہے کہ جی عمران خان ہی نہ ہو، یعنی جیل میں چھوڑ دیں، پارٹی توڑنا، ان کو آزاد امیدوار کے طور پر رکھنا نہیں، یعنی ہاتھ پاؤں باندھنا، سارا کچھ ختم کر کے پارٹی بھی بالکل سائڈ پر کر کے، نہیں یہ بھی نہیں، بالکل وجود ہی ختم کر کے دیں، پھر ہماری کوئی دال گلے گی، پھر ہماری کوئی بات بنے گی. یہ اس وقت صورتحال ہو چکی ہے. اللہ حافظ.